ایک دن میرے کریم نبی مسجد نبوی میں روتے ہوئے آئے۔ آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے، روتے روتے آقا کریم منبر پر بیٹھے، منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آقا خیر تو ہے؟ آخر کس بات نے آپ کو رونے پر مجبور کیا؟ خدا را دل کے کانوں سے سنیے گا، میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آقا خیر تو ہے؟ آخر کس بات نے آپ کو رونے پر مجبور کیا؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا، ساتھ میں کہا، یا رسول اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کے 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہائے، یہ سنتے ہی صحابہ کرام میں چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام رونے لگے، تڑپنے لگے، کہیں ان لوگوں میں سے ہم تو شمار نہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، کہیں ان بدبختوں میں ہمارا شمار تو نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، آقا وہ 3 لوگ ہیں کون کون سے؟ جلدی بتائیں نا، وہ 3 لوگ کون کون سے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، او صحابہ خدا را یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، مر جانا مٹ جانا، یہ 3 خطرناک کام کبھی بھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا تم لوگ مجھے تکلیف دو گے، مجھے اذیت دو گے، مجھے تکلیف پہنچاؤ گے۔ اگر تم لوگ یہ 3 کام کرو گے تو یاد رکھنا جنت میں نہیں جاؤ گے۔ صحابہ کرام رو کر پوچھنے لگے، آقا بتائیں نا وہ 3 کام ہیں کون کون سے؟ آقا بتائیں نا وہ 3 لوگ کون کون سے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، پہلا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کا نافرمان شخص، ہائے والدین کو دکھ دینے والا، والدین کو درد دینے والا، والدین کو اذیت پہنچانے والا، جس بدبخت نے والدین کا جینا حرام کر رکھا ہو، جس کے مرنے کی والدین دعائیں کرتے ہوں، یا اللہ یہ منحوس کب مرے گا، یہ بدبخت کب مرے گا؟ والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین روکتے ہیں بیٹے شراب نہیں پینی، یہ بدبخت رکتا نہیں ہے۔ والدین روکتے ہیں بیٹا 2 نمبر دھندا نہ کر، نہیں رکتا۔ والدین روکتے ہیں بیٹا زنا نہ کر، ہر ایک برے کام سے وہ روکتے ہیں۔ یہ بدبخت نہیں رکتا، یہ وہ بدبخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ دن میں پتہ نہیں کئی بار نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ فرمایا والدین کے نافرمان نہ بننا، والدین کی ہر اچھی بات ماننا، اس پر عمل کر کے اللہ رسول کو راضی کر لینا۔ پوچھنے لگے، آقا دوسرا شخص کون سا ہے؟ فرمایا دوسرا دیوس۔ دیوس، صحابہ کرام نے پوچھا، آقا یہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جو اس بات کی پرواہ ہی نہ کرے کہ اس کے گھر میں اس کی بہن کے پاس، اس کی بیٹی کے پاس، اس کی بیوی کے پاس کون کون آتا ہے، کون کون جاتا ہے۔ فرمایا جس شخص کی بیوی فحاشی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہو، جس شخص کی بیوی گناہوں کی دلدل میں غرق ہو، بے حیائی کی دلدل میں غرق ہو، یہ شخص جاننے کے باوجود بھی بیوی کو کچھ نہ کہے، یہ شخص جاننے کے باوجود بھی اپنی بے حیا بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو کچھ بھی نہ کہے، یہ ہے دیوس، یعنی کہ بہت بڑا بے غیرت۔ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میری بیوی بے حیائی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو روکتا ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بے حیا عورت ہے، بے غیرت عورت ہے، بے حیائی کی دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے، دوسروں کو بھی پھنساتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، جاؤ اس بے حیا عورت کو میرے سامنے حاضر کرو، لے کے آؤ جلدی۔ ایک شخص گیا اس بے حیا عورت کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بے حیا عورت کو اپنے سامنے بٹھایا، کہا، اے عورت
کیا تو جانتی ہے بے حیا عورت کی عزت دار طبقے میں کوئی عزت نہیں ہوتی؟ لوگ اس بے حیا عورت کو ہوس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بے حیا عورت، بے پردہ عورت، فحاشی پھیلانے والی عورت، گنہگار عورت لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنتی ہے۔ لوگ اس کی قیمتی عزت لوٹنے کے لیے پے در پے رہتے ہیں۔ بے حیا عورت طرح طرح کے خطرناک امراض کا شکار ہو جاتی ہے اور موت کے شکنجے میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں چلی جاتی ہے۔ اب قبر میں کیا ہوتا ہے؟ قبر کے کیڑے تجھے کھانے کے لیے منتظر بیٹھے۔ تیرا خوبصورت سا چہرہ جس کو تو بار بار لوگوں کو دکھاتی ہے، دیکھو میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، میری آنکھیں کتنی نشیلی ہیں، میرا ناک، میرے کان کتنے خوبصورت ہیں، اللہ نے مجھے کتنا حسن دیا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے اس حسن کو قبر کے کیڑے کھائیں، اس حسن کو مٹی کھا جائے۔ قبر کے عذاب سے بچ جا، جہنم کی گرمی سے، جہنم کی آگ سے بچ جا میری بہن، توبہ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان قیمتی جملوں نے اس عورت کا اندر سارا تبدیل کر دیا۔ ان قیمتی جملوں نے اس بے حیا عورت کی زندگی بدل ڈالی۔ وہیں بیٹھی رہی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتیں سنتی رہی، زاروں قطار روتی رہی۔ جب آپ نے اپنی نصیحتیں ختم کی، اس عورت نے دونوں ہاتھ اٹھائے، ایسے کیے، مالک میری توبہ، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گی، میں فحاشی نہیں پھیلاؤں گی، مالک مجھے ایک بار اس فحاشی سے نکال دے، بے حیائی سے نکال دے۔ اس نے رو کر آنکھوں سے آنسو بہا کر توبہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادی مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ تیری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اب تو معصوم بن گئی کیونکہ تو نے توبہ کر لی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اب تیرے لیے انعام یہ ہے کہ قبر تیرے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی، جنت میں تیرے لیے عالی شان مکان کھڑا کر دیا جائے گا، کیونکہ تو نے توبہ کی ہے اور معصوم بن گئی، گناہوں سے پاک ہو گئی۔ فرمایا وہ شخص دیوس ہے تو یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میری بیوی بے حیا ہے، بے غیرتی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، وہ بیوی کو روکتا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 طرح کے لوگوں پر دنیا و آخرت میں لعنت پڑتی ہے۔ 4 طرح کے لوگ کون سے ہیں؟ پہلا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنا کر دنیا میں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، مرد بنا کر مردانی شکل میں وہ دنیا میں آیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے خود کو عورت کا روپ دے دیا، عورت کے روپ میں ڈھل گیا، عورتوں کی مشابہت اختیار کر لی۔ فرمایا دوسری وہ عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے عورت بنا کر دنیا میں بھیجا، اس کمبخت نے کیا کیا؟ خود کو مردوں میں ڈھال دیا، مردوں کی مشابہت اختیار کر لی۔ فرمایا تیسرا کسی نابینے کو راستے سے بھٹکا دینے والا شخص۔ چوتھا طاقت کے ہونے کے باوجود بھی اپنی بے حیا بیوی کو بے حیائی سے نہ نکالنے والا شخص، یعنی دیوس شخص۔ یہ وہ 4 بدبخت لوگ ہیں جن کو دنیا و آخرت میں لعنت پڑتی رہتی۔ ایک نمازی عورت کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی، جو بھی اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتا، اس کے حسن کی مثال دیا کرتے تھے لوگ۔ بڑی ہی حسین و جمیل تھی، اللہ نے بڑے حسن سے نواز رکھا تھا، 5 وقت کی نمازی تھی۔ جب وہ مری، جب عورتیں اسے غسل دینے لگیں تو اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی، اس کی شکل بگڑنے کو آ گئی۔ لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کی تدفین کی۔ کافی دن بعد کسی اللہ کی نیک بندی نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر میں چیخ و پکار کر رہی ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ کیا ہو گیا تجھے؟ تو نمازی تھی، 5 وقت کی نمازی، تجھے عذاب کس وجہ سے مل رہا ہے؟ کس گناہ کی وجہ سے تجھے عذاب مل رہا ہے؟ قبر میں آگ ہی آگ ہے، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، آخر وجہ تو بتا۔ اس عورت نے کہا میں نماز بھی پڑھتی تھی، تہجد گزار بھی تھی، لیکن میں بے حیائی کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، میں پردہ نہیں کرتی تھی، لوگوں کو اپنا حسن دکھاتی، اس سوچ کے بنیاد پر اپنا حسن دکھاتی تھی کہ لوگ میرے حسن کی تعریف بیان کریں۔